آپ سب کے آنے کا۔ اس سیشن کا عنوان ہے سب افسانہ ہے، حمید شاہد کی نگارشات پر مکالمہ۔ ہم سب جانتے ہیں حمید شاہد ہمارے عہد کے بہت ہی اہم نقاد، افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ مٹی آدم کھاتی، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ضرور پڑھ لیجئے، بہت اہم کتاب ہے، بہت اہم کہانی ہے۔ اور حمید صاحب کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، 10-15 برس سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی عمیق نگاہ سے یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ کریٹیو رائٹنگ کو، بہت کم لوگ ہیں اس ملک میں۔ اور ان کی نگارشات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ دیکھیں کیسے کہکشاں ہم نے جمع کی ہے۔ ناصر عباس نیّر صاحب ہیں، کون نہیں جانتا، مبین مرزا صاحب کون نہیں جانتا، اور شاہ اصغر ندیم سید صاحب، ہم سب جانتے ہیں ان سب لوگوں کو۔ اور یہ سب اگر حمید شاہد کی کتاب کے بارے میں بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اس کا کوئی مطلب ہے، کوئی مقصد ہے، انہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے حمید شاہد صاحب کی۔ میں چاہتا ہوں، چونکہ میں بالکل پریپیئرڈ نہیں ہوں، مجھے بٹھا دیا گیا ہے، ناصر آپ گفتگو کا آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پیرزادہ صاحب، آپ نے کچھ باتیں تو حمید شاہد صاحب کے حوالے سے کہہ دی ہیں کہ ہمارے عہد کے بہت ہی ممتاز فکشن نگار ہیں، نقاد ہیں۔ آغاز میں انہوں نے نثری نظمیں بھی لکھیں، کچھ انشائیے بھی لکھے، اور نثری نظم میں تو خاص ان کو ایک لگاؤ بھی رہا، اور اس کے لیے وہ اس پہ جو مباحث ہوتے رہے نثری نظم کے، اس میں بھی یہ حصہ لیتے رہے، اور نظم کے نام سے یہ وہ چلاتے رہے کہ یہ نظم اور نثر کا چونکہ امتزاج ہے تو اس کو نثری نظم کی جائے نظم کہنا چاہیے۔ تو وہ اس طرح ان کا ایک لگاؤ رہا ہے، تنقیدی سطح پر بھی اور تخلیقی سطح پر بھی۔ لیکن ان کا جس کو کہنا چاہیے سب سے زیادہ جو ان کی تخلیقی وفور جس میں ظاہر ہوا ہے وہ ان کا فکشن ہے، اور اس کے بعد ان کی تنقید ہے۔ اور فکشن میں انہوں نے بہت لکھا ہے، افسانے بھی لکھے ہیں اور ایک 2 مختصر ناول بھی لکھے ہیں، اور ان میں خاص طور پر جو ناول ان کا مٹی آدم کھاتی ہے وہ بہت ہی اہم ناول ہے۔ اور ایک اور بھی ان کا مختصر ناول ہے، اور اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں جو میں سمجھتا ہوں کہ خود ہمارے معاصر اردو ادب میں جو بہت اہم کتاب کا اضافہ ہوا ہے وہ خوشبو کی دیوار کے پیچھے ان کی آٹو بایوگرافی ہے۔ اور وہ ہماری جو اردو کی آٹو بایوگرافیز میں بہت مختلف، اس پہ اصغر ندیم سید صاحب چونکہ تفصیل سے بات کریں گے، اگرچہ ابھی جو میں نے ریسنٹ ان کی کتاب پڑھی وہ یہی تھی، اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے آٹو بایوگرافی لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ ابھی پچھلے سیشن میں شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، لیکن یہ مشکل کام انہوں نے کیسے انجام دیا ہے وہ خیر یہ شاہ صاحب بتائیں گے۔ تو میرے نزدیک حمید شاہد صاحب نے فکشن کی تنقید پہ بہت لکھا، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اردو فکشن کی جو پوری روایت ہے اس کو کھنگالا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں بعض لوگ تخلیق کار تو ہوتے ہیں لیکن تنقید کی طرف ان کا دھیان کم ہوتا ہے، لیکن جو شاہد صاحب ہیں انہوں نے فکشن لکھا ہے، اور فکشن کی روایت اور فکشن کی شعریات، یعنی فکشن ہوتا کیا ہے اور فکشن کا تخلیقی عمل کیا ہے، اس پہ بھی بہت جم کے لکھا ہے، اپنے کئی انٹرویوز میں بھی لکھا ہے۔ اور خود اردو فکشن کی جو روایت ہے، جو کلاسیکی روایت یعنی داستان، کتھا، حکایت، وہ سے ہوتا ہوا، اور جو ہمارے 20ویں صدی کا سارا اردو جو فکشن ہے، اور خاص طور پر افسانے پہ ان کی کتاب بھی ہے، اردو افسانہ صورت و معنی، وہ بھی ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح عالمی فکشن سے بھی ان کو دلچسپی رہی ہے، اور ایک اردو میں بڑی اہم کتاب انہوں نے دی ہے جو محمد عمر میمن کے ساتھ حمید شاہد صاحب کا ایک مکالمہ رہا فکشن کے حوالے سے، اور یوسا کے حوالے سے، یوسا مرکز میں ہے، لیکن وہ دراصل مکالمہ جو ہے وہ فکشن کے بارے میں ہے، فکشن کی ٹیکنیک کے بارے میں، فکشن کے مسائل کے بارے میں، فکشن کے تخلیقی عمل کے بارے میں۔ تو اس میں بھی، اور وہ بڑی ایک منفرد اس طرح ایک کتاب آئی کہ 2 جو ذہن ہیں وہ مل کر ایک اور تیسرا جو ذہن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے فکشن کے بہت سے جو مسائل ہیں ان کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعروں سے بھی ان کو بہت دلچسپی رہی ہے، شاعری پہ بھی لکھتے رہے ہیں، میرا جی پہ لکھا ہے، راشد پہ لکھا ہے، اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، اور پھر ہمارے جو معاصر ادب ہے اس کا بہت تفصیل سے یہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے مطالعے میں یہ دوسرے لوگوں کو شریک بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو خیر میں تعارفی گفتگو کرنا چاہتا تھا، دوسرا سوال کریں گے۔ میں چھوٹی سی آپ کی بات سے بات نکلی، آپ نے ایک دفعہ کہا، کیٹیگرائز کیا تھا ہماری جو تنقید ہے اس کو 3 حصوں میں۔ آپ نے کہا ایک پروگریسو کرٹکس ہیں، ماڈرنسٹ ہیں اور ٹریڈیشنلسٹ ہیں۔ ان کو آپ کسی خانے میں فٹ کرتے ہیں؟
اس کا جو جواب ہے وہ ان کی آپ بیتی میں موجود ہے. اچھا. انہوں نے اپنی آپ بیتی میں اپنا جو ذہنی ارتقاء ہے اور وہ سارے جو تاریخی حالات ان کے تناظر میں، یعنی ذاتی زندگی میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے آدمی کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. انہوں نے جو سب سے اہم واقعہ اس میں لکھا ہے وہ ہے 71 کا، جو مشرقی پاکستان. اس واقعے نے ان کے پورے گھر کو اور خود ان کو بہت شدت سے متاثر کیا. میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب اس میں ہے کہ جس واقعے نے ان کو سب زیادہ متاثر کیا اور اسی سے ان کی جو تنقید ہے اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے. تو ایک میرا خیال ہے جو ویسے تو کسی کو خانے میں شامل کرنا ایک لیبل لگانا ہے، اور ہر لیبل خطرناک ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ سب کچھ اس کا نے جو کچھ لکھا ہے اس لیبل کے تحت آ جاتا ہے. تو وہ تو ایک براڈر کیٹیگری ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو وہ کہتے بھی ہیں جو پروگریسو ہیں، وہ پروگریسو لینز استعمال کرتے ہیں ہر چیز کو دیکھنے کا، تو وہ ایک ان کے کام بھی آتا ہے لیکن ان کے راستے کی دیوار بھی بن جاتا ہے. یہی صورت ماڈرنسٹ کے ساتھ بھی ہے. ان کے ہاں ان کا جو ایک رجحان ہے تنقید میں وہ زیادہ تو آپ کہہ لیجئے کہ جو روایت کی طرف ہے، تہذیب کی طرف ہے اور اس کی طرف زیادہ ہے. تو آپ اگر کرنا ہی ہے تو وہ ٹریڈیشنل ہیں تو پروگریس، لیکن ان کے ہاں کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ جو آپ کہہ لیں کہ وہ بڑا ایک متحجر قسم کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اوپن اینڈیڈ ہے ایک طرح کا. ہاں پریکٹیکل کرٹیسزم نہیں، نظری مسائل بھی لکھے ہیں. مثلا تخلیقی عمل ان کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ تخلیقی عمل ہوتا کیا ہے اور اس میں کون کون سے عناصر حصہ لیتے ہیں، کون کون سے شخصی واقعات ہوتے ہیں، مصنف کی کیا اہمیت ہوتی ہے. جو نظری تنقید ہے جو خاص طور پر ہمارے یہاں پچھلے 30-40 سالوں میں آئی ہے، ظاہر ہے اس کے بڑے سخت نقاد بھی رہے ہیں. مجھ پر بھی ان کی کافی اس حوالے سے مہربانی ہوتی رہی ہے، تو کوئی بات نہیں. تو لیکن عملی تنقید جو ہے وہ انہوں نے بہت لکھی ہے. لیکن عملی تنقید بھی ہمیشہ، یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی تنقید کسی نظریے کے بغیر نہیں ہے، کسی تھیوریٹیکل فریم ورک کے بغیر نہیں ہے. بعض کا جو لکھنے والا ہے تو وہ تھیوریٹیکل فریم ورک سے واقف نہیں ہوتا، اس نے اس کو کیا کیونکہ اس کے بغیر آپ کسی کا جائزہ لے ہی نہیں سکتے. وہ اس کو ہو سکتا ہے انریول نہ کر سکے، کھول نہ سکے، کبھی اس پہ بات کرنا پسند نہ کرے. تو عملی تنقید کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک فریم ورک موجود ہوتا ہے. تو ان کے ہاں جو فریم ورک ہے وہ میرا خیال ہے کافی ایک لچکدار ہے، بہت اتنا سخت نہیں ہے، لیکن زیادہ جو غالب اس کا حصہ ہے وہ ایک طرح کا روایت، تہذیب اور اس کے ساتھ چلنے کا ہے، اور ایک طرح کا قومی طرز احساس اور وہ ساری چیزیں لے کے آتے ہیں. لیکن بڑے اس میں ریشنل ہیں، بہت مربوط اور منظم انداز میں وہ پیش کرتے ہیں. اصل بات یہ کہ آپ کوئی بھی نظریہ پیش کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے دلائل کیا ہے. اگر آپ کے پاس دلائل ویلڈ ہیں، ٹھوس ہیں، تو وہ ایک قابل قبول ہے. جی مبین مرزا صاحب، ان کی بات کو اگر آگے بڑھائیں، آپ ذرا یہ فرمائیے کہ یہ ایک تخلیق کار بھی بہت کمال کے ہیں، بہت اعلیٰ پائے کے ہیں، اور نقاد بھی، وہ کون سا برج ہے جہاں یہ دو ملتے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے یہ، اور کسی بھی تخلیق کار کا مطالعہ کرتے ہوئے اس طرح کے بنیادی سوال پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی ایک جہت روشن ہوتی ہے، بلکہ اس جواب کی جستجو میں پورے تخلیقی عمل، پورے فکری عمل کا احاطہ ہو جاتا ہے. محمد حمید شاہد جیسے کہ بھی یہاں ناصر صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے ہاں جو 2-3 عناصر ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ ان کا تخلیقی عمل ہو یا ان کا تنقیدی کام ہو، دونوں میں ہم دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ روایت اور تہذیب کا ایک ملا جلا سا ایک تاثر ان کے ہاں ابھرتا ہے، اور یہ روایت وہ نہیں ہے جسے اصلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد حسن عسکری سے انہوں نے سبسکرائب کیا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے معاشرے کی وہ جو ایک ذہنی ڈھانچہ ہے اس کی تفہیم سے پیدا ہونے اور اپنی تہذیب کے کچھ عناصر کو اس میں بلینڈ کرنے سے وہ جو ایک صورت ان کے ہاں وضع ہوئی ہے جو تخلیقی عمل میں بھی نظر آتی ہے، وہ ان کی تنقید میں بھی ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے. اچھا، یہ تو ایک بات ہوئی. اس کے ساتھ جب ہم ان کی تنقید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ماڈرنزم کے حوالے بھی ان کے ہاں در آتے ہیں. یعنی جس پر ابھی بات ہو رہی تھی کہ ماریو برگس یوسا کے حوالے سے جو انہوں نے ایک فکشن کی کتاب عمر میمن صاحب کے ساتھ مرتب کی ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا خاصا بڑا حصہ ماڈرن انسانی صورتحال کے مباحث کا احاطہ کرتا ہے، اور اسی کی روشنی میں فکشن
اور فکشن آج جو فکشن لکھا جا رہا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کی تفہیم کے لیے وہ کون سے ٹولز ہیں جن کو بہتر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا لیکن آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں محمد حمید شاہد کو، ظاہر ہے جب ہم ایک تخلیق کار کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کی کلیت میں ہمیں اسے سمجھنا ہے. آج کے سیشن کا عنوان بھی یہ رکھا گیا سب افسانہ ہے. اچھا لیکن بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ حمید شاہد کی جو ابھی تازہ کتاب آئی ہے خوشبو کی دیوار کے پیچھے، جو ان کی سوانح ہے، یادداشتوں پر مبنی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج کے سیشن کا بہتر عنوان یہ ہوتا کہ سب سوانح ہے یا سب یادیں ہیں انسان کی. اچھا وہ یادیں کیا ہیں کہ حمید شاہد نے بظاہر اس سوانح میں اپنی زندگی، اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کو بہت ڈسکس کیا ہے، اپنے دادا، اپنا ننھیال، چچا، آس پاس کی صورتحال، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا جو فریم ورک بنا ہے وہ بہت براڈر ہے. اس میں ان کے تعلیم کا زمانہ، تدریس کا زمانہ جب آیا ہے تو اس کے ساتھ سیاست بھی آ گئی ہے، چونکہ خود یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر بھی ایک اپنے طالب علمی کے زمانے میں کام کرتے رہے. اچھا پھر اس کے ساتھ کچھ مذہبی شدت پسندی سے جن کا براہ راست واسطہ ان سے پڑا، اس کو بھی انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے. اور ان چیزوں نے ایک جو عامل کا کردار ادا کیا ہے ان کے فن میں، ان کی فکر میں، وہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے. انتظار صاحب ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ فکشن نگار کو اپنی سوانح کبھی نہیں لکھنی چاہیے. اچھا ہم چونکہ ایک تھوڑا سا ایک نیاز مندی تھی تو ہم ذرا سی لبرٹی لے کے ان سے درخواست بھی کرتے کہ نہیں لکھیں. تو ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ یار اصل میں جب فکشن نگار اپنی سوانح لکھنے بیٹھتا ہے تو یا تو وہ خود کو خراب کرتا ہے یا پھر اپنے کرداروں کو خراب کرتا ہے. اچھا لیکن جب ہم حمید شاہد کی سوانح پڑھ رہے تھے تو اس میں ان کے افسانوں کی تفہیم کے کچھ نئے پہلو سامنے آنے لگے کہ یہ جو زندگی کا ایک کردار انہوں نے اٹھایا تھا، جن میں ایک حقیقی بھائی کا کردار بھی ہے، اور ان کا ایک بہت معروف افسانہ ہے مرغزار، اس کے حوالے سے وہ ہے، یا کیکلی کلیر دی، یعنی ان کے کچھ افسانے ایسے ہیں جن کی بہتر تفہیم میں خود ان کے سوانح بھی یہ کردار ادا کرے گی. تو اس اعتبار سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ لکھنے والا دراصل جب تک کام کرتا رہتا ہے تو اس کے اظہار کی جہتیں اور اس کے فکر کا عمل بھی جاری رہتا ہے، اور وہ جو عمل جاری رہتا ہے وہ سب چیزیں اس کی شخصیت اور اس کی تخلیقی شخصیت کی تعمیر میں اپنا ایک کنٹریبیوشن رکھتے ہیں. شکریہ. چونکہ ہماری ماڈریٹر آ چکی ہیں، میں جانے سے پہلے اصغر عظیم سید صاحب سے سوال ضروری ہے. وہ یہ کہ میں ایک برطانیہ کے ایک رائٹر ہے ول سیلف، اس کو بہت پڑھتا ہوں، اس کے مضامین بھی بہت پڑھتا ہوں، افسانہ نقاد بھی ہے. وہ آٹو فکشن کے بہت خلاف ہے. جو ایک نئی نہج، جو ایک دور چلا یورپ میں آٹو فکشن کا، اپنی ڈائرسٹک فارم میں ناول کو لکھنے کا، اس کے بڑے شدید خلاف ہے آٹو فکشن کے. آپ ان کی جو یہ سوانح ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ چونکہ افسانے کا ذکر کر دیا مبین مرزا صاحب نے، تو کیا اس کو آپ آٹو فکشن کہیں گے یا یہ صرف اسی ذیل میں ہے، سوانح کی ذیل؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. جہاں تک پاکستان میں سوانح لکھنے کا عمل ہے، یہ پل صراط پہ چلنے کا ہے. پاکستانی سوسائٹی کس حد تک آپ کو قبول کرتی ہے، آپ کا سچ برداشت کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں سچ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں الٹ کہتا ہوں سچ بولنا بہت آسان ہوتا ہے، سچ کو چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ انہوں نے جس طریقے سے یہ لکھی ہے، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سچ کو یہ کتنا دکھانا چاہتے ہیں اور کتنا چھپانا چاہتے ہیں. تو اس میں ان کا کرافٹ سامنے آتا ہے کہ سچ کو چھپایا کیسے جاتا ہے، بہت اعلیٰ درجے سے، کہ بٹوین دا لائنز آپ نے بات کیسے کرنی ہے. اب اتفاق یہ ہے کہ یہ مجھ سے ذرا سے بعد میں آنے والی نسل میں ہے، لیکن کم و بیش زمانہ ہم دونوں نے ایک جیسا ہی دیکھا ہے. اب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میرے زمانے والی ذرا مختلف تھی، ان کے زمانے والی ذرا اور طرح سے ہو گئی تھی، لیکن کم و بیش تسلسل روایت کا وہی تھا. ان کے اس سوانح میں بہت ڈائیورسٹی ہے.
یعنی ان کا بچپن پنڈی گھیپ ہے، دوسرے اور چھوٹے دیہات ہیں، اس کے بعد پھر راول پنڈی ہے، فیصل آباد ہے، کہیں لاہور بھی ہے. تو گویا پاکستان کا کلچرل جغرافیہ جو ہے وہ سارا اس میں کور ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو کلچرل ہسٹری کے کچھ نقوش ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اجاگر ہو رہے ہیں. تو وہی اس کی سٹوری ٹیلنگ کا عمل ہے، اور ہمیں بہت لطف آنے لگتا ہے جب یہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی اپنی عمر کے حصے میں داخل ہوتے ہیں. تو ہر عمر کے حصے کی نادانیاں، معصومیت اور غلطیاں یا کچھ خوبیاں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ نیریٹو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پورا بندہ پڑھ جاتا ہے کہ بھائی اس کو پہلے پڑھیں، کتنا مزہ آ رہا ہے. تو ہر زمانہ ان کا روشن ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے جب ایک چیپٹر پڑھا نا، ان کا انٹرویو جمیل نشتر نے لیا تھا، زرعی ترقیاتی بینک میں تھے. میں ایم اے کر کے آیا تو میرے پاس نوکری نہیں تھی، تو میں نے بھی اپلائی کر دیا زرعی ترقیاتی بینک میں. تو اس کا جو انٹرویو ہے، میرا انٹرویو تقریباً قریب سیم تھا. وہ ایسے تھا کہ یہیں پاک ٹی ہاؤس کے ساتھ زرعی ترقیاتی بینک کی بلڈنگ ہے، میں اس میں آ کے بیٹھا ہوا ہوں ملتان سے. تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے 75 روپے دے دیے کہ یہ آپ کا خرچہ ہے جو بینک آپ کو دے رہا ہے. جمیل نشتر صاحب آئے، انہوں نے باتیں شروع کی، کمال آدمی تھے. ساری باتیں ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا. کہنے لگے بات سنو، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں ابھی نوکری دے سکتا ہوں، لیکن اگر تم میری سنو تو یہ نوکری مت لو، تمہارا فیوچر مجھے کہیں اور دکھائی دے رہا ہے. کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے. انہوں نے کمال، انہوں نے کہا میں نوکری کوئی ایشو ہی نہیں ہے، لیکن تم اگر آج میری بات مان لو تو تم کہیں اور ہوگے. میں نے وہ بات مان لی اور اللہ نے مجھے کہیں اور. اس طرح کی باتیں بے شمار اس آٹوبایوگرافی میں ایسی ہیں جو آپ کو اپنا زمانہ بھی یاد دلا دیتی ہیں، کیونکہ جو ادبی مارکے ہوئے یا ادبی لوگ جو ارد گرد تھے پنڈی کے، وہی ہمارے بھی دوست تھے. اور اس ریفرنس سے ایک ایک کی کہانی کے پیچھے یہ گئے ہیں اور ایک ایک واقعے کے پیچھے یہ گئے ہیں. مطلب وقت میں نہیں زیادہ لوں گا کیونکہ اتنے پہلو ہیں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنی نشیب و فراز ہیں زندگی کے، زمانے کے. در حقیقت انہوں نے زمانہ لکھا ہے، اپنے آپ کو کم لکھا ہے، زمانے کو زیادہ لکھا ہے. بہت شکریہ اصغر ندیم سید صاحب. سب سے پہلے تو ہم معذرت خواہ ہیں کہ نیٹی جیٹی پہ اتنا ٹریفک جیم تھا کہ ہم 45 منٹ سے وہیں تھے، اور وہ اتنا جیم تھا کہ بس پل سے چھلانگ ہی لگائی جا سکتی تھی. لیکن ہم سیشن کرنے سے پہلے خودکشی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم یہاں پہنچ گئے گلیوں میں سے گھومتے ہوئے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ سیشن محمد امین شاہد صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے بڑے مسکرا کے ہمیں ویلکم کیا، ورنہ عام طور پر اتنے خوش مزاج ہوتے نہیں ہیں ہمارے رائٹرز. تو آپ کا بہت شکریہ. محمد امین شاہد صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا کنٹریبیوشن مقدار اور معیار دونوں اعتبار سے بہت زیادہ ہے اردو ادب میں. ان کے ناول آ چکے ہیں 2، جس میں آدم مٹی کھاتی ہے اور جنگ میں محبت کی تصویر نہیں بنتی. دونوں بہت مقبول ہوئے، خاص طور پر مٹی آدم کھاتی ہے. لکھنے کا آغاز آپ نے اپنے طالب علمی کے زمانے سے کر دیا تھا. اس وقت جو رسالہ نکلتا تھا آپ کے کالج میگزین کشتے 9، اس کے مدیر رہے. انشائیے بھی لکھے، لیکن آپ کی جو پہلی کتاب آئی ہے منظر عام پر، شاید اسی کی برکت ہے کہ اتنا سارا کام آپ ماشاءاللہ کرتے چلے گئے، وہ تھی پیکر جمیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سیرت نبوی پر تھی. اس کے بعد وفا کی تصویریں بھی آپ کی سیرت و سوانح میں شامل ہے. افسانوں کے آپ کے جو ہیں وہ کئی مجموعہ آئے، بند آنکھوں سے پرے، جنم جہنم، مرگزار، آدمی، سانس لینے میں درد ہوتا ہے، گندم کی مہک. پھر اس کے بعد جو آپ کی تنقید ہے فکشن پر وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ آپ کو بہت اپنے دیگر جو معاصر نقاد ہیں ان میں ممتاز کرتی ہے، اور اس میں بھی آپ کے کئی کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں. پھر آپ کے افسانوں کا انتخاب بھی ہو چکا ہے، جو اس کا ترجمہ بھی ہوا سرائی کی زبان میں، اور مختلف زبانوں میں آپ کے جو افسانے ہیں ان کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں.
ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد حمید شاہد صاحب کے بارے میں شاید کچھ لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ آپ شاعر بھی ہیں، اور آپ کا باقاعدہ ایک شعری مجموعہ بھی آ چکا ہے منظر عام پر، اور وہ ہے نثری نظموں کا، اور اس میں جو ہے وہ نثری نظم کو انہوں نے نظم کا نام دیا ہوا ہے، تو یہ نظمیں ہیں ان کی، اور پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو گیا. سوچیں کتنے اچھے شاعر ہیں یہ کہ ان کی جو نظمیں آئیں پھر ان کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا. پھر تنزیہ بھی لکھے انہوں نے، الف سے اٹکھیلیاں، اور پھر بین الاقوامی شاعری کے ترجمے بھی کیے ہیں، یعنی مترجم بھی ہیں، اور سمندر کے نام سے وہ منظر عام پر آ چکے ہیں. اور پھر اشفاق احمد شخصیت اور فن بھی لکھا. نقد و نظر میں ان کی کئی کتابیں ہیں، جس میں ایک بڑی اہم کتاب ہے کہ افسانہ کیسے لکھیں، یہ نئے لکھنے والوں کے لیے ایک رہنما کتاب کے طور پر انہوں نے لکھا. تو یہ بہت سارا کام ہے جو محمد حمید شاہد صاحب کا ہمارے سامنے آیا، اور حال میں ہی یہ ان کی سوانح بھی آئی ہے ایک بہت خوبصورت نام کے ساتھ کہ خوشبو کی دیوار کے پیچھے. تو اس وقت ہم بات کریں گے ناصر عباس نیر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو محمد حمید شاہد صاحب ہیں، ان کا ناول بے انتہا مشہور ہوا آدم مٹی کھاتی ہے، مٹی آدم کھاتی ہے، اور آپ نے بھی اس کو بہت سراہا ہے، بہت پسند کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ایک سانحہ زلزلے اور اس کے ساتھ ساتھ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے وہ ناول ہے. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس سے پہلے بھی کئی ناول آ چکے ہیں، جمیلہ ہاشمی کا آیا، پھر ان کا تھا رضیہ فصیح احمد کا تھا، مستنصر حسین تارڑ صاحب کا ہے، تو ایسے کئی افسانے ہمارے ہاں سقوط ڈھاکہ پر آ چکے ہیں. تو آپ اس ناول کو دیگر ناولوں سے کس طرح ممتاز اور مختلف دیکھتے ہیں؟ اور پھر یہ جو خود نوشت آئی ہے محمد حمید شاہد صاحب کی، کیا اس کو بھی ہم ناول میں شامل کریں گے یا یہ ایک الگ جہت رکھتی ہے؟ کچھ باتوں کا تو میں پہلے جواب دے چکا ہوں آپ سے پہلے، لیکن ایک بات جو پیرزا سلمان نے چھیڑی وہ بہت سے تنازعات پیدا کر کے خود چلے جاتے ہیں. تو اچھا ہاں، تو آپ چھپ کے بیٹھ گئے نا سامنے بیٹھ. تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ حمید شاہد صاحب جب تنقید لکھتے ہیں تو وہ کس خانے میں آتے ہیں، جدیدیت پسندوں میں، ترقی پسندوں میں، یا رواج؟ تو اس کا جواب میں چونکہ اس وقت تفصیل سے نہیں دے سکا تو اس سے شروع کرتا ہوں، اور اس کے تعلق ہے وہ ان کی جو سوانح ہے اس میں وہ جواب ہے. ایک ان کا یعنی دیکھنے کے لیے کہ کوئی آدمی کیا رائے رکھتا ہے، تو اس کا وہ دوسرے آدمیوں کے بارے میں وہ کیا رائے ظاہر کرتا ہے. تو ان کا وہ حصہ جو انہوں نے اشفاق احمد کے بارے میں لکھا ہے، تو وہاں اس جو 4-5 صفحات ہیں اس میں سوال کا جواب موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ اشفاق صاحب تھے یا ان کے ساتھ کے باقی جو لوگ تھے، بانو تھی یا اور لوگ تھے، تو ان کا کیا نظریہ تھا. ایک طویل انٹرویو کا انہوں نے دیا، جو کتاب کا آپ نے ذکر کیا، تو اس کتاب کو مکمل کرنے میں، کتاب تو کسی اور نے لکھی تھی، انہوں نے ان پہ نظر ثانی کی اور اس میں کچھ حمید نے اور کچھ اضافے کیے تھے. تو اشفاق صاحب سے انہوں نے انٹرویو لیا تھا، اگرچہ وہ بعد میں خود بھی تفصیل سے بتائیں گے کچھ باتیں وہ لکھے ہیں کچھ نہیں لکھے. تو وہاں انہوں نے اس کا عنوان لکھا کہ اشفاق احمد جو تھے وہ مزاحمت نہیں مفاہمت کی مثال تھے. اور انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے سارا کہ کس طرح وہ مفاہمت کرتے تھے اور کس طرح وہ جو مذہبی تصورات ہیں اور خاص طور پر جو تقدیر کا تصور ہے وہ کس طرح استعمال کرتے تھے ایک سیاسی نقطہ نظر کے طور پر. تقدیر ہمیشہ ایک جو تقدیر کا جو مذہبی تصور ہے اس کو سیاسی ہتھیار کے طور پر بہت زیادہ استعمال کیا گیا، اور تمام طاقتور اس کو استعمال کرتے رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو اب خدا کو تمام معاملات میں لے آنا اور اس میں جو زمین کے خدا ہیں ان کو بری و ذمہ کرنا. تو آسمانی خدا کو زمینی خداؤں کو بری و ذمہ کرنے کے لیے عام طور پر ان پہ ذمہ داری اس پہ ڈالی جاتی ہے. تو وہاں ان کا ہے اصل یہ کہ ان کا جو تہذیب کا تصور ہے، تہذیب کے عام طور پر ہمارے ہاں 2 تصورات ہیں، ایک ہوتا ہے اسٹیگننٹ تصور اور ایک ہے ڈائنامک تصور، جس کا علامہ اقبال بھی قائل تھے کہ آپ تہذیب کے ڈائنامک تصور کے ساتھ جاتے ہیں جو ایک جس میں ارتقاء ہوتا ہے اپنی بنیادی اساس کو قائم رکھتے ہوئے نئے زمانے کے جو چیلنجز اور سوالات ہیں ان کے ساتھ چلنا. تو یہ ان کے ساتھ جو آتا ہے تہذیب کا وہ تصور، روایت کا وہ تصور جو ایک ڈائنامک تصور ہے. اور اسی وجہ سے جس طرح مرزا صاحب نے اشارہ کیا کہ ان کے ہاں کچھ جو جدیدیت اور وہ چیزیں بھی ان کے ہاں آ جاتی ہیں. اچھا، اور وہ جو تصور ہے یا جو ڈائنامک ہے وہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی شدت پسندی ہے اس پہ ایک باقاعدہ سٹینڈ لیتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سے رائٹرز ہیں جب وہاں ایک سٹینڈ لینے کا وقت آتا ہے، ایک واضح موقف اختیار کرنے کا وقت آتا ہے، تو وہ بہت سی ایبسٹریکٹ باتوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ اس طرف نہیں جاتے، اور وہ ایک ایسی علامتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ جن علامتوں کی اب
جو مرضی تعبیر کر لیں، تو ایک طرح سے وہ جہاں واضح طور پر ان کو ایک سیاسی ایک نقطہ نظر رکھنا چاہیے وہاں، تو ان کے ہاں وہ نظر نہیں آتا، جیسے شدت پسندی، دہشت گردی، 9/11 اور اس سے پہلے، اور بشمول 71 اور خود ایوب خان کا زمانہ، تو ان کے سلسلے میں ان کی بایوگرافی میں بھی اور ان کے افسانوں میں بھی اور ناول میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ اپنی اس روایتی اساس کو قائم رکھتے ہوئے سیاسی طور پر وہ ایک پروگریسو اور ایک ماڈرن نظر آتے ہیں۔ ایک بات میں یہ واضح کرنا چاہتا تھا جو جہاں تک ناول کا تعلق ہے، وہ بڑا ایک مختلف ناول ہے۔ یہ ناول اگرچہ 2004 میں شائع ہوا تھا اور ابھی دوبارہ چھپا ہے، لیکن اس کا زیادہ پہلے ذکر نہیں ہو سکا، اور اب میرا خیال ہے جب دوبارہ چھپا ہے تو لوگ اس کو پڑھیں گے۔ اس ناول کی اہمیت، پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ ایک اس سانحے کے بارے میں ہے جس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے۔ ہمارے ادب نے جس طرح فسادات اور پارٹیشن کو رجسٹر کیا ہے، اس طرح 71 کے واقعے کو نہیں کیا، حالانکہ یہ بہت بڑا ایک طرح کا اس کے بعد صحیح معنوں میں سانحہ تھا، ایک قومی سانحہ جس کو کہنا چاہیے وہ تھا۔ تو بہت کم لکھا گیا ہے، طارق محمود نے بھی لکھا ہے، کچھ آپ بجائے مسعود اشر صاحب نے بہت لکھا ہے، انتظار صاحب نے بہت لکھا، اور بے شمار لوگوں کے ہاں کچھ ناولوں کا آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن جتنا لکھا جانا چاہیے تھا، اعلیٰ پائے کا ادب اور زیادہ لکھا جانا چاہیے تھا، وہ نہیں لکھا گا۔ اور اس سے ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہمارے ادیبوں کے جو اپنے قومی واقعات کے سلسلے میں جو ترجیحات ہیں وہ کیا آ رہی ہیں، اور وہ ترجیحات کئی دفعہ ہمارے جو حکمرانوں اور ہماری جو اسٹیٹ کی ترجیحات ہوتی ہیں ان کے ساتھ الائن کرتے رہی ہے، اور اسٹیٹ کے جو نیریٹیوز رہے ہیں ہماری قومی سانحات کے بارے میں، ہمارے ادیب خاموشی سے یا جرت سے، خاموشی سے یا براہ راست بھی ان کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ تو ایسے میں اس موضوع پہ لکھنا، جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ جو سچ ہے وہ کہنا آسان ہے، لیکن وہ سچ کو چھپانا مشکل ہوتا ہے، لیکن سچ کو چھپانے کے ساتھ ساتھ سچ کو سہنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر سچ بول بھی دے تو سب سے بڑا ڈر جو ہے وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے خدا کا نہیں ہے، وہ زمین پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔ آدمی سچ بول سکتا ہے، لیکن سچ بولنے جو سچ کو جو برداشت کرنے کا جو سماج ہے وہ ہم پیدا نہیں کر سکے کہ جو سچ کو برداشت کر سکے، جو اصل سچ ہے جس کو کوئی مسخ نہیں کیا گیا، جو سچ تاریخ میں موجود ہے اس کو۔ تو یہ بھی ایک ایسا سچ تھا جس پہ بہت پردے ڈالے گئے، ہم نے کیے گئے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی بایوگرافی میں کہ دسمبر کا جو واقعہ تھا، ایک رات کا ذکر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فکشن میں وہ رات جو ہے وہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اس رات جس طرح ان کے پورے خاندان نے اور ان کے والد چونکہ سیاسی آدمی بھی تھے، انہوں نے جس طرح 71 کے واقعے کو دیکھا اور محسوس کیا، اس کا اثر ان کی تحریروں پہ بہت رہا ہے۔ واقعہ 71 میں ہوا، لیکن انہوں نے جو ناول لکھا ہے وہ 2004 میں لکھا، 5 میں، اور خاص طور پر جو زلزلہ آیا تھا اس ابھی میں نے کہا جی ہماری زبانیں بند کرنے والے بہت ہیں۔ ابھی سوالات کا سیشن ہم کریں گے کشور آپا، پہلے یہ بات مکمل ہو جائے۔ سیاسی چیزوں میں جو ایک چیز ناصر کی نظر سے نہیں گزری یا اگنور کر رہے ہیں یا چھپا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نے کتاب میں اپنی لکھا ہے کہ مولوی مشتاق نے فون کیا جسٹس انوار الحق کو اور کہا کہ میں باقی ججز سے بات کر چکا ہوں، آپ ان کاغذوں کو تصدیق کر دیجئے، اور وہ تھے بھٹو صاحب کی پھانسی کے آرڈر جو اس سے وربیٹم کوٹ کیے ہیں، اور اس کی کوٹیشن جو ہے اس کو آپ لوگ مد نظر نہیں رکھ رہے، اس لیے میں نے دخل اندازی کی۔ وہ چونکہ ذکر ہو رہا تھا 71 کا، بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ تو میں یہ صرف ناول کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناول بہت دیر سے لکھا گیا، لیکن وہ انہوں نے اس کو لکھتے ہوئے دو چیزوں کو ملا دیا ہے۔ ایک تو جو زلزلہ آیا اور اس کا وہ بھی بہت بڑا ایک المیہ تھا ہماری پاکستانی تاریخ میں، اور جو 71 کا تھا، ان دو ایک قدرتی آفت تھی اور ایک سیاسی آفت تھی۔ تو وہ ناول دراصل ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے کہ قدرتی آفت سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، کس طرح ایک پورا جو زمین ہے وہ تہوالہ ہو جاتی ہے، اور ایک سیاسی آفت سے کس طرح آپ کی جو پورا ملک ہے، قوم ہے، وہ تہوالہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کو انہوں نے ملا کے لکھا ہے، اور انہوں نے ایک
اور ان کا جو اس میں نیریٹو ہے وہ بالکل جو ہمارا اسٹیٹ کا عام طور پر نیریٹو ہے جس کو ہم لے کے چلتے ہیں اور جس میں ہم بنگال کا جو ہے بنگلہ دیش کا اس میں شامل ہی نہیں کرتے، تو وہ ایسا نہیں ہے. ان میں بٹوین دا لائنز اور کچھ واضح انہوں نے بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں جو بڑی ایک کنٹیسٹ کرتی ہیں ہمارے اسٹیٹ کے نیریٹو کو. تیسری اہم بات یہ ہے کہ ان کے ناول میں انہوں نے کئی تجربے بھی کیے ہیں جو بعد میں آئے. مثلا ان کا جو ناول ہے مسودے کی تخلیق میں لکھا گیا ہے. اس سے پہلے اردو میں کوئی ناول ایسا نہیں لکھا گیا تھا جس میں مسودے کو، بعد میں بہت لکھے گئے، جس میں شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ناول آیا ہے، ایک خالد جاوید کا موت کی کتاب ہے، ایک بید عاصم بٹ کا ہے، غلام باغ اور حسن کی صورتحال میں بھی یہ مسودات استعمال ہوئے، لیکن یہ پہلے آدمی تھے جن میں. چوتھی بات یہ کہ جس کو ہمارے ہاں بعد میں مرزا اطہر بیگ نے ناول میں بہت زیادہ استعمال کیا کہ وہ ملٹیپل نیریٹر کا استعمال، کہ ایک سے زیادہ کہانی کو بیان کرنے والے ہوں. تو ان کے ہاں بھی اس ناول میں بھی ایک سے زیادہ کہانی بیان کرنے والے ہیں. جو مسودہ ہے، ایڈیٹر ہے، ایک نامعلوم ہے، مصنف اور راوی، تقریباً 4 ہیں جو ایک ناول کو بیان کرتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ اس ناول میں 2 بھائیوں کا کردار ہے، اور وہ 2 بھائی جو ہیں وہ ایک طرح کے علامت بن جاتے ہیں کہ ایک بڑا بھائی ہے جو جاگیردار ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو چھوٹے بھائی کو حادثے میں مروا دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر بھی نہیں چھپنے دیتا. جو کچھ وہ ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ کرتا ہے اس کے سارے وسائل ہتھیا لیتا ہے، اس کو قتل کروا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے قتل کی جو خبر ہے اس کو نشر نہیں ہوتا. یہی کچھ علامتی طور پر مشرقی پاکستان میں ہوا تھا. بہت خوب. سب سے پہلے تو ہم معذرت چاہیں گے کیونکہ ظاہر ہم درمیان میں آئے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں کہ یہاں کیا بات پہلے ہو چکی ہے. ہم نے سلمان صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا صرف تنقید پہ بات ہوئی ہے، تو ہم خوش ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ باقی پورا میدان ہمارے لیے موجود ہے. تو مبین مرزا صاحب، جی بالکل، مبین مرزا صاحب آپ جو ہیں وہ محمد حمید شاہد صاحب کے مستقل قاری بھی ہیں اور ناقد بھی ہیں، اور آپ کی تحریروں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے افسانوں کو بہت پسند بھی کرتے ہیں، آپ ان کو زیرک تخلیق کار مانتے ہیں، اور ان کے ہاں آپ کو فنی تہذیب بھی نظر آتی ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ محمد حمید شاہد صاحب کو بہت بڑی بڑی شخصیات نے بھی سراہا ہے، جن میں احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں، شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں. اس میں محمد سلیم الرحمان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ محمد حمید شاہد صاحب کے جو فکشنی دنیا ہے وہ موت سے آباد ہے. آپ بحیثیت قاری، بحیثیت نقاد، کیا اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو وہ کون سے عناصر ہیں جو آپ کو محمد حمید شاہد صاحب کے افسانے کی طرف کھینچتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ موت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا کا کوئی ادب اس بڑے موضوع سے آنکھیں نہیں چرا سکتا، نہ چرائی گئی ہیں. بڑے لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور محمد حمید شاہد کے ہاں تو پورا ایک مجموعہ مرغزار جو ہے اس کے افسانوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب سے ڈومینیٹنگ فیکٹر کہانیوں کی تخلیق کا یا اپنے معاشرے کے احوال کو بیان کرنے کا یا اپنے عہد کی انسانی صورتحال کو سمجھنے کا جو سب سے بڑا حوالہ محمد حمید شاہد نے اپنے سامنے رکھا ان افسانوں کی تخلیق میں، وہ موت ہے. موت کی متعدد صورتیں ہیں، اور وہ ایسی موت ہے جو کسی جگہ پسندیدہ بھی ہے اور کسی جگہ قابل نفرت بھی ہے. اور یہ سارا عمل محمد حمید شاہد کے افسانوں میں مختلف کرداروں کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے اور سماج کی بدلتی ہوئی صورتوں کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا کہ ان کے ہاں ظاہر ہے محمد سلیم الرحمان صاحب ہمارے عہد کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں. اگر انہوں نے کسی ایک جہد کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا ہے تو یقیناً وہ جہد محمد حمید شاہد کی اہم تخلیقی جہد ہی ہوگی. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ محمد حمید شاہد کے ہاں موت کا حوالہ بعض کہانیوں میں یا اس طرح کے ایک آدھ مجموعے میں بہت مرکزی حوالہ ہونے کے باوجود پیسمزم کا حوالہ نہیں بنتا، بلکہ محمد حمید شاہد کا فن جو ہے وہ دراصل زندگی کا فن ہے، زندگی کو سمجھنے اور زندگی کو اپنے لیے قابل قبول رکھنے کا فن ہے. اور یہ ان کے افسانوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں اس وقت ان کی جو کتاب آئی ہے خوشبو کی دیوار کے پیچھے، اس کے پورے نیریٹو میں اگر کوئی ایک ہم یہ کہیں کہ وہ کون سا دھاگا ہے جو اس پوری کتاب میں اور پورے واقعات میں دوڑتا چلا گیا ہے، تو وہ زندگی کے قابل قبول بلکہ قابل آرزو ہونے کا حوالہ ہے.
کہ زندگی کو ہر صورت میں انہوں نے ایسی جہد کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس طرح اپنے سامنے رکھا ہے کہ وہ زندگی قابل آرزو نظر آتی ہے اپنے خود لکھنے والے کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہوتی ہے، لکھنے والے کا انسانوں کی طرف کیا رویہ ہے، اپنے سماج کی طرف کیا رویہ ہے، وہاں پر بھی محمد حمید شاہد کی توجہ زندگی کے اس بات کی طرف ہے۔ تو یقیناً بہت ایک بڑا موضوع ہے، وہ ہوتے ہوئے بھی محمد حمید شاہد کے ہاں زندگی قابل آرزو رہتی ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ بہترین۔ اصغر ندیم سید صاحب، ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ محمد حمید شاہد صاحب کی شخصیت کی بہت جہتیں ہیں، ناول پر بھی بات ہو گئی، افسانے پر بھی بات ہو گئی، اب ہم آپ کے لیے میدان کھلا چھوڑتے ہیں کہ آپ ان کی تنقید پر بات کرنا چاہیں، یا ان کی نثری نظموں پر، یا ان کے تراجم پر، یا ان کی مجموعی ایک تخلیقی شخصیت جو ہم سب کے سامنے آتی ہے ان تمام جہتوں کو ملا کر، اور ظاہر ہے کہ ہر جہت ہمارے ادب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، تہذیب کے لیے بہت اہم ہے، تو آپ اس تخلیقی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو باتیں جو مبین مرزا صاحب اور ناصر صاحب نے کی ہیں، انہوں نے کافی ان کے بہت سارے کام کو احاطہ دیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے، فنی طور پر بھی اور جمالیاتی طور پر بھی، تو میں اس میں تو اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا پورا وفور، جو تخلیقی وفور ہے، اس کا مظاہرہ مختلف ڈائمینشنز میں اس سوانے میں ہوا ہے۔ یہ بات کسی حد تک میرے دونوں دوستوں نے بھی کی ہے، تو میں اس پہ ہی بات کروں گا کہ دیکھیں، جو بھی تاریخ کسی زمانے میں لکھی جاتی ہے اس کو سند فکشن سے ملتی ہے یا آٹو بائیوگرافی سے ملتی ہے، ورنہ وہ تاریخ ایک جامد چیز رہ جاتی ہے، برف میں بند ایک چیز رہ جاتی ہے۔ اس کو انٹرپریٹ اگر کوئی کرتا ہے تو اس طرح کے رائٹرز ہوتے ہیں جو وہ واقعات لکھ رہے ہوتے ہیں اور جو فکشن میں ایجاز کے ساتھ اور بلاغت کے ساتھ چیزوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو فکشن اور آٹو بائیوگرافی یہ وہ سورس ہے جو کسی زمانے کی تاریخ کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے۔ اب اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان کو جو زمانہ ملا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے بہت نازک ادوار ہے۔ ایوب خان سے لے کر آج تک جتنے بھی پاکستان کے ساتھ حادثات ہوئے ہیں یا جتنے غیر جمہوری فیصلے ہوئے ہیں وہ سب انہی ادوار میں ہوئے ہیں، اور اسی میں ہم نے عدلیہ کو کس طرح دیکھا، اسی میں ہم نے ماشاء اللہ لگتے کس طرح دیکھے، مشرقی پاکستان کو جاتے کیسے دیکھا، ان سب کا منبع اور سورسز وہ اسلام آباد، راولپنڈی میں کس طریقے سے تھے، اور یہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اور چونکہ ان کی نظر ایک فکشن رائٹر کی نظر بھی ہے، ایک نقاد کی نظر بھی ہے، تو میں بار بار سٹریس یہی کروں گا کہ اس کا جو دائرہ ہے ان کی آٹو بائیوگرافی کا وہ بہت وسیع ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنا ذکر کم ہو اور اپنے عہد کا ذکر زیادہ ہو۔ یہ کامیابی ہوتی ہے ایک آٹو بائیوگرافی کی، ورنہ وہ ایک ذاتی نرگسیت تک محدود رہ جاتی ہے، اپنے کارناموں تک محدود رہ جاتی ہے۔ اس میں تو انہوں نے کارنامہ اپنا بنایا ہی کوئی نہیں، یہی تو کمال ہے اس کا۔ کیوں کہ ہمیں معلوم ہے، قاری کو معلوم ہے وہ کیا ہے، نقاد ہے، افسانہ نگار ہیں، وہ موجود ہے۔ اصل چیز یہ ہے جو دکھانا چاہا ہے انہوں نے، اپنے آپ کو نہیں دکھانا چاہا، زمانے کو دکھانا چاہا ہے کہ دیکھو مجھے یہ زمانہ ملا، اس میں میں رہا، اس میں جو میرے دکھ ہیں وہ میرے نہیں ہیں، وہ پورے سماج کے دکھ ہیں، وہ دکھ پورے معاشرے کے دکھ ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے شریک کیا ہے، پورے وقت کو شریک کیا ہے اپنے ساتھ، اور یوں وہ کمال کی ایک سیاسی، سماجی، معاشرتی دکھوں کی داستان بن گیا ہے۔ سو میں اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وقت کا ایک سلسلہ بہت ہے۔ عمدہ بات کی آپ نے، اور جب ہم بھی یہ پڑھ رہے تھے ان کی خود نوشت، تو اس میں سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ جہاں یہ اپنے بچپن کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں ایک بچہ ہی ہے، وہ کہیں بھی محمد حمید شاہد بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ روح کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بچہ روح کے بارے میں بات سنتا ہے تو سوچ رہا ہے، لیکن وہ ایک بچہ ہی ہے اور بس سوچ کے رہ جاتا ہے اور بہت آرام سے لکھ دیتے ہیں کہ اس وقت میں نے اس پہ زیادہ غور نہیں کیا تھا۔
حالانکہ اگر کوئی اور لکھنے لگے، جیسے کہ ابھی اصغر ندیم سید صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو اس وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ بتائیں کہ ہم تو بچپن سے ہی بڑے علامہ تھے، اور ذرا کوئی بات ہوتی تھی تو ہمارے ذہن میں بڑے بڑے سوالات آنے لگتے تھے. اسی طرح اس میں کچھ ایسا ذکر بھی نہیں ہے جیسا ہم عام طور پہ آپ بیتیوں میں مسالے کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں، یا سفر ناموں میں بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص نکلا تو وہ سفر میں ایک کے بعد ایک حسینہ ملتی چلی گئیں اور انہوں نے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی. تو زندگی کے سفر میں محمد حمید شاہد صاحب نے یہ ذکر بھی نہیں کیے، بلکہ وہ ذکر بھی نہیں کیے جو ان کی بیگم نے ہمیں بتائے ہوئے. بیگم کا ذکر شرما کے لکھا ہوا ہے. یہ ایک بہت خوبصورت خود نوشت ہے، اور واقعی اگر آپ کو یہ عہد پڑھنا ہو جس عہد میں ہم زندہ ہیں، اور ہم سے تھوڑا سا پہلے کا جو عہد ہے، پھر ہمارے رفتگاں جوب ہو گئے جو بہت اہم ہماری ادبی شخصیات ہیں، ان کا ذکر اس میں بڑی محبت سے ہے اور بڑی سچائی کے ساتھ ہے. اور ہمارا خیال ہے کہ ہمیں جو محمد حمید شاہد صاحب کی بات سب سے زیادہ پسند ہے وہ ان کی بے باکی ہے، ان کی معروضیت ہے. وہ سچ لکھنے سے شرماتے نہیں ہیں، چاہے وہ ان کے بارے میں ہو چاہے عہد کے بارے میں ہو. اب ہم آپ سے بات کریں یا ابھی؟ اچھا چلیے، تو پھر ہم آپ سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی یہ جو خود نوشت ہے، اس کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بھرے پورے گھر میں آنکھ کھولی جس میں ایک پورا خاندانی نظام تھا، لیکن وہ خاندانی نظام دیہاتی تھا. باوجود اس کے کہ آپ پنڈی میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں ماحول جو امی جی ہیں اور جو ابا جی ہیں انہوں نے بنائے ہوئے گاؤں والا، اور اس میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے. ایک خاندان میں آپ کہانیاں سن رہے ہیں، دادا دادی نانی خالائیں سب موجود ہیں. ایک ایسا فرد جو ایک تہذیبی اقدار کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے، پھر ان کے والد ایک سیاسی سماجی کارکن ہیں، وہ بھی ایک پوری شخصیت اپنی سامنے لا رہے ہیں، والدہ کی اپنی ایک شخصیت ہے، مگر یہ تمام شخصیات ہمارے معاشرے سے میچ نہیں کر رہی ہیں، یہ مختلف تھیں، کچھ منفرد تھیں. تو آپ کو یہ معاشرہ کبھی اجنبی لگا، یا آپ کیسے اتنے اس کے قریب ہوئے کہ اس کی کہانیاں بھی لکھیں، اس کو آپ نے دیکھا؟ کیا یہ دور سے دیکھنے کی برکت تھی کہ آپ کو دور سے زیادہ صاف نظر آ رہا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ لوگ تو یہ زمانہ جو میں نے دیکھا یا جس جگہ میں پلا بڑا ہوں، یہ بڑا تیزی سے بدلا ہے. اب یہ پچھلے کچھ برسوں میں جب سے ٹی وی آیا، ٹی وی کے بعد انٹرنیٹ آیا، اس کے بعد آپ شہری زندگی آئی، خاندان چھوٹے ہونے شروع ہو گئے، تو یہ بڑا تیزی سے بدلا ہے. ورنہ یہ تھا کہ جس وقت ہمارے والدین جو ہے، گاؤں ہمارا چکی تھا جہاں کو تھوڑی بہت زمینیں وغیرہ تھیں، تو ہمارے دادا نے کہا کہ نہیں پڑھنا پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، تو انہوں نے منتقل ہو گئے. جو ٹاؤن آپ قصبہ آپ کہہ لیں، پنڈیگیب اس وقت تھا، تو اس میں منتقل ہو گئے. تو منتقل ہوئے تو وہ سارا گاؤں بھی ساتھ ہی لے کے آ گئے. وہ بڑی حویلی ہے اور اس میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، وہی گتاوا ہو رہا ہے، چارہ آ رہا ہے، کترا جا رہا ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ اس گھر میں ہو رہے تھے. اور ہم بھینسوں کو لے کے، کبھی وہ ایک بنوڑا ہوتا تھا جیسے بن آپ کہتے ہیں یا تالاب کہہ لیں، تو اس میں جانا اور اس کے اوپر بیٹھ کے ہم اس کے اندر بھی گھس جاتے تھے. تو یہ سارے واقعات جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ لوگ جڑے ہوئے تھے پھر گاؤں کے ساتھ بھی، اور گاؤں سے بھی لوگ آ رہے تھے، ہم بھی گاؤں کی طرف جاتے تھے. تو ظاہر ہے یہ ماحول شاید اب شہروں میں یا اسلام آباد میں اب آپ جا کے رہ رہے ہیں تو وہاں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ زندگی ذرا ہمیں فاصلے سے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پہ یہ بیتی ہوئی ہے، اور یہ ایسی ہی تھی. ہم نے اپنی ماں کو بہت صبح سویرے اٹھ کے چکی پیستے ہوئے دیکھا ہے، لسی بلوتے ہوئے دیکھا ہے، دودھ دوہتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اپنے باپ کو بہت خاموشی سے گلی سے آتے ہوئے دیکھا ہے. وہ 55 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے والد صاحب، اور ابھی اس وقت میری والدہ کی عمر 100 سال سے اوپر ہے. اور انہوں نے یہ دکھ دیکھا ہے، اور انہوں نے اس پورے خاندان کو پالا ہے جو ہم لوگ تھے. تو انہوں نے پوری حکمرانی کی ہے ہم سب پہ، ہم پورے خاندان پہ والدہ نے حکمرانی کی ہے. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہی ہے جس سے آپ زندگی کا تصور اگر آپ کریں گے تو وہ جو سماج تھا وہ والا، اس میں ایک دوسرے کو سہارا دینے والے تو تھے لوگ، اور وہ زندگی کو سہل کر دیتے تھے. بہت بڑے بڑے دکھ جو ہے وہ آپ برداشت کر لیتے تھے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آدمی اکیلا ہوتا جا رہا ہے.
اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا خاندان جو ہے بکھرتے جا رہے ہیں اور سکڑتے جا رہے ہیں. اب آپ تنگ گھروں کے اندر بالکل محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں, بلکہ یوں تو لگتا ہے کہ جیسے آپ کمرے کے اندر ہی, آپ بچے بھی اپنے کمرے میں اور والد صاحب اور والدہ بھی اپنے اپنے کمروں میں, اور شاید ہم اس موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہوں گے. تو اب اس خاندان کا یا اس صورتحال کا آپ ذرا موازنہ اس کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. وہ اتنی بڑی زندگی تھی, لہٰذا اس کا ذکر بھی اسی طرح اس میں آیا ہے. بالکل. اچھا, اتنی آپ نے اصناف میں کام کیا ہے, ناول, افسانہ, ترجمہ, سیرت نگاری, سوانح, انشائیے بھی لکھے, طنزیے بھی لکھے, نثری نظمیں بھی لکھیں. کون سی صنف آپ کو اپنے سب سے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیے, میں بنیادی طور پہ تو میں ادب کا طالب علم ہوں, اور اگرچہ میں سائنس کا طالب علم رہا, پڑھتا میں سائنس ہی رہا ہوں, ایگریکلچر پڑھتا رہا اور بینکنگ میں کرتا رہا ساری عمر, لیکن میں اپنے آپ کو ادب کا طالب علم سمجھتا ہوں, اور ادب کی طرف میں باقاعدہ ایک اپنے شوق سے آیا ہوں. اور میں نے تلاش کرتے کرتے کہانی کی طرف پہنچا, یعنی دوسری اصناف کو آزمانے کے بعد, سمجھنے کے بعد, تو مجھے جہاں اپنے آپ کو مطابقت نظر آئی تو وہ فکشن میں نظر آئی. تو فکشن نے مجھے, جسے آپ کہتے ہیں نا کلاوے میں لے لیا, تو اس نے مجھے کلاوے میں لے لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں, اور جتنی لطافت کے ساتھ چیزوں کو محسوس کرتا ہوں اور انہیں دوسرے منتقل کرنا چاہتا ہوں دوسروں تک, انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا, انہیں سجھایا جا سکتا ہے. اور سجھانے کی ترکیب اگر کسی میں ہے, کسی صنف میں ہے, تو وہ فکشن ہے. فکشن ایسی صنف ہے جو چیزوں کو سجھاتی ہے, بتاتی نہیں ہے, اور اس طرح منتقل کر دیتی ہے وہ اس احساس کی سطح پہ بڑی لطافت کے ساتھ, جس سطح پہ آپ بہت کہیں گہرائی میں اسے محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا میرا فکشن کی طرف رجحان رہا. باقی جو چیزیں ہیں, مثلا تنقید کی طرف ہے, تو تنقید کی طرف میں فکشن کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ گیا. ظاہر ہے یہی آپ سوال پڑھتے ہم ہیں, آپ سے کرنے والے تھے, تو درمیان جب میں آپ ذرا پڑھتے ٹوک ہیں, دیں. جب پڑھتے ہیں تو چیزیں آپ ان کی طرف, آپ ان کی تفہیم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ باقی لوگ اگر جو مجھے آزار لگے ہوئی ہیں, جو مجھے محسوس ہو رہا ہے, تو کیا دوسروں کو بھی محسوس ہوتا ہے اس طرح کہ نہیں محسوس ہوتا. تو میں ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ تنقید کی طرف میں یوں گیا. پھر ظاہر ہے جو زبان کو سمجھنے کا عمل ہے, میں نے تو میٹرک تک اردو پڑھی تھی اور اس کے بعد میں یونیورسٹی چلا گیا تھا. تو زبان کو سمجھنے کے لیے, اس کی لطافتوں کو سمجھنے کے لیے میں شاعری بہت زیادہ پڑھتا ہوں. تو شاعری پڑھنے کا جب عمل ہوا تو وہ ظاہر ہے, اور شاعری کی تفہیم کا بھی ایک سلسلہ چل نکلا, تو اس پہ بھی بات ہوئی. ابھی جب کرونا آیا تو جہاں میری ایک کتاب آئی تھی گندم کی مہک, اس میں اس عرصے کی لکھی ہوئی تھیں کہانیاں, تو اس عرصے میں گھر میں بند تھے تو کیا کرتا, تو پھر میں میر صاحب چونکہ میرے بڑے پسندیدہ تھے اور میں ان کے عاشقوں میں سے ہوں, تو میر پہ میں نے کام شروع کیا. تو ان کی جو غزلیات تھی ان کا ایک انتخاب, چونکہ فاروقی صاحب کی شعر انگیز پڑھی ہوئی تھی, تو اس کے ساتھ جوڑ کے ذرا میں نے اس انتخاب کو کر لیا. تو اس طرح میں کام کرتا ہوں. میری کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ میں نے یہ بننا ہے, اور میں نے شاید ادیب بننے کے لیے یہ لکھا نہیں ہے. میرے اندر کچھ تھا, یہ میرے اپنے دکھ تھے, یا میری اپنی تکلیفیں تھیں, یا میری اپنی اذیتیں تھیں, میری شخصیت کے اندر ہی کہیں نہ کہیں موجود تھی, جو مجھے انگیخت کرتی تھی کہ بس لکھو. تو سو میں لکھنے کی طرف چلا گیا. تو جو مجھے راستہ نظر آتا ہے پھر میں اس پہ چل پڑتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ فکشن میں دوسروں کو بھی اچھا لگا, اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے. فکشن نگار اگر مجھے کوئی کہے تو مجھے فکشن لکھنا واقعی اچھا لگتا ہے, اور بہت میں اس کے قریب ہوں. اس لیے کہ مجھے فکشن پڑھتے ہوئے بھی, ابھی اصغر صاحب سے بات ہو رہی تھی, یہ کرداروں کو لکھ رہے تھے, تو اب دیکھیں کرداروں کو لکھنا, جب آپ دوسرے کرداروں کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ ایک زندگی کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسری زندگی کو. ایک آپ کی اپنی زندگی ہے, اور اس میں جو فاصلے ہیں, جو ابعاد ہیں, جو اس میں آپ کہہ لیں مختلف جہتیں ہیں, آپ ان کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, اور زندگی کی آپ کو ایک تفہیم نئی مل رہی ہوتی ہے. تو ایک زندگی وہی نہیں ہے جو آپ گزار رہے ہیں, زندگی کی ایک جہت وہ بھی ہے جو دوسرے گزار رہے ہیں, اور ہر فرد جو گزار رہا ہے وہ دراصل ایک نئی زندگی ہوتی ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے. اب ہم اپنے
حاضرین میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے ہمارے آج کے یہ مہمان محمد امیر شاہد صاحب سے یا اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں. جی انور سن رائے صاحب مائک دیجیے گا پلیز. انور صاحب ادھر دے دیں. یہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کے بارے میں یہ 3 معزز حضرات نے بڑی گہری گہری باتیں کی ہیں. کیا آپ نے وہ باتیں سنی ہیں؟ یہاں بیٹھ کے سنائی دیتی ہیں؟ اور اگر آپ کو سنائی دی ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا رد عمل ان باتوں کے بارے میں کیا ہے. مثلا جو ناصر عباس نیر نے کہا، جو اچھا انہوں نے اگر ان کی باتیں آپ کو وہاں سنائی دی. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے مجھے میرے ماننے یا نہ ماننے سے یا اسے اتفاق کرنے یا اتفاق نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. کسی آدمی کا آپ کے بارے میں کچھ کہنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. ایون آپ سے کوئی اختلاف کرتا ہے، آپ کو رد کرتا ہے تو گویا آپ کو دیکھ کے آپ کی طرف منہ کر کے آپ کو رد کر رہا ہے نا، آپ کی شخصیت کو وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے کر کے رد کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک تسلیم کرنا ہوتا ہے. ورنہ جو نہیں ہے نہیں، ویسے وہ میں اس کی ویسے دوسری بات کر رہا ہوں. میں تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اور کئی دفعہ تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ میرے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں اپنے آپ کو ہمیشہ ادب کا طالب علم سمجھتا ہوں. اور ایک یاد رکھیے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے، میں اپنے ہمیشہ رکھتا ہوں کہ جو میں نے لکھا ہے شاید یہ اس سطح کا نہیں ہے جس سطح پہ مجھے لکھنا چاہیے تھا. میرے لیے بہت ساری گنجائشیں اوپر موجود ہوتی ہیں. آپ کو ایکسپلور کرنا ہے کہ آپ کو کیا. ہر دفعہ مجھے نئی کہانی جب بھی میں لکھتا ہوں تو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں کاغذ کے سامنے رکھ کے دہشت زدہ نہ ہو گیا ہوں. کاغذ کی سفیدی کی دہشت میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے ہمیشہ. میں ہر دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اسے کس طرح لکھنا ہے، اس لیے کہ ہر کردار کو لکھنے کے لیے، ہر واقعے کو لکھنے کے لیے، ہر صورتحال کو لکھنے کے لیے آپ کو محض بیانیہ کافی نہیں ہوتا کہ ایک بیانیہ سیدھا سادہ آپ بنا کے اسے لکھنا شروع کر دیں یا ایک طرف سے شروع کر دیں، بلکہ مجھے اس کردار میں، اس صورتحال میں خود کو جانا پڑتا ہے اور اس میں رہنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میری بیوی اکثر یہ کہتی ہے کہ جب تم لکھ کے ہٹتے ہو یا تم رو رہے ہوتے ہو یا تم ہنس رہے ہوتے ہو. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ کردار دراصل میرے ساتھ جیتے ہیں اور میرے ساتھ ہی مرتے ہیں. کیا کہ واہ واہ. اگر کوئی سوال ہے. جی اچھا شاہد صاحب، آپ نے اپنے ایک عشق کا ذکر کیا میر صاحب سے، اور آپ کا بہت حد تک میں نے دیکھا تعلق بڑا گہرا تھا فاروقی صاحب سے، شمس الرحمن فاروقی صاحب سے. اس تعلق کے بارے میں کچھ بتائیے، اور آپ کی تنقید اور تخلیق دونوں پہ اس کا کوئی اثر ہوا؟ جی فاروقی صاحب سے میں بڑی محبت کا رشتہ ان سے ہے، لیکن ان سے بڑا آپ دیکھیں میرا جو تعلق بنا وہ اختلاف سے بنا. یعنی جو افسانے کی حمایت میں ان کی کتاب تھی، اگر وہ آپ پڑھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد جو میرا ان کس کتاب کا ابھی ناصر ذکر کر رہے تھے، اردو افسانہ صورت و معنی، اور اس کے آپ دیکھ لیجیے تو وہ اختلافی باتیں وہاں پہ موجود ہوں گی. اور پھر اس کے بعد منٹو پہ جو ان کی کتاب آئی تھی، منٹو صاحب، ہمارے لیے منٹو صاحب، اس پہ جو انہوں نے ان کے افسانوں کی جو تعبیر کی تھی، اس پہ جو تعبیر میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ نادرست تھی کئی جگہوں پہ. اور وہ کئی انہوں نے ایسے افسانوں کو جو منٹو کے کمزور افسانے تھے ان کی زیادہ تعریف انہوں نے کی، اور جو بڑے افسانے تھے ان کے اچھے افسانے تھے اس کے معاملے میں وہ انہیں بالکل ہی کیا انہوں نے کہا جی سستی قسم کی فحاشی یا اس طرح کے لفظ استعمال کر کے انہوں نے اس کو آگے لے گئے تھے. تو ظاہر ہے اس سے اختلاف کیا، اور وہ بڑا بھرپور قسم کا، اور وہ انہوں نے نوٹس کیا، اور اس پہ اور انہوں نے میرے ساتھ اتفاق بھی کئی جگہ پہ کیا. یہ الگ بات کہ انہوں نے فون پہ اتفاق کیا، وہ سنی کہ 1 گھنٹے کا ان کا فون اس پہ وہ آیا. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروقی جیسا آدمی ہماری جو ادبی تاریخ ہے اس میں نہیں ہے. جتنی ڈائیورسٹی ان کے اندر موجود ہے
جتنا انہوں نے دیکھیں جس عمر میں انہوں نے فکشن لکھا ہے اس عمر میں لوگ چارپائی پر پڑے ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, اور جس طرح انہوں نے جتنی جہات میں انہوں نے لکھا ہے شاید ہی کسی نے اس طرح کیا ہو. آپ ان کی تنقید دیکھ لیں, ان کے اس کا آپ کہہ لیں شب خون کے جو اس میں سارا کام ہے, کیا انہوں نے کام کیا ہے, آپ اس کو کیسے. اور میں جانتا ہوں کہ وہ صبح سویرے اٹھ کے دفتر میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے جو نا وہ دوپہر تک وہ اپنا کام کرتے, پھر تھوڑا سا بیچ میں آرام کر کے پھر آ کے بیٹھ جاتے. تو آپ دیکھیں ایک آدمی نے پوری زندگی جھونک دی ہے اس میں, اور پھر اس میں اپنے آپ کو ثابت بھی کیا ہے. تو میر پہ جو وہ کام ہے وہ بھی دیکھیں کتنا اعلیٰ درجے کا کام ہے ان کا. تو ان کی شخصیت سے میں معترف بھی ہوں اور ان سے محبت کرنے والا بھی ہوں, لیکن ظاہر اختلاف وہ جو ہے وہ بھی بڑا مؤدبانہ قسم کا ہے, بلکہ ہمارے اجمل کمال نے کہا تھا کہ بڑا فدویانہ قسم. ہمارے سیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ اپنی اس خود نوشت میں سے کوئی اقتباس ہمارے حاضرین کو سنا دیں تو اسی پر پھر ہم ختم کریں اس سیشن کو. آپ نے چونکہ موت کا ذکر کیا تو اس کے ابتدائیے میں ہی اس کا ذکر موجود ہے, تو میں وہی پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا. جی. اس کا جو ابتدائیہ ہے اس کا عنوان میں نے رکھا تھا بول مٹی دیا باویا. کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ زندگی ایک سسکی سے شروع ہوتی ہے اور ہچکی پر تمام ہو جاتی ہے, مگر کس کی سسکی, عورت کی, اور کب کی ہچکی, دم واپسی پر. زندگی کو آغاز دینے والی سسکیاں تو لذت کے لمحے نگل جاتے ہیں, گویا یہ اس سطح کا وجودی تجربہ نہ ہوا جو زندگی کی تفہیم ہو سکے. رہا آخری ہچکی کا تجربہ یہ یقینی صحیح, مگر اس کا ذائقہ جو بھی چکھ لیتا ہے وہ اس کی بابت کچھ بتانے کے لائق ہی کہاں رہتا ہے. اور ہاں, یہ جو سسکی اور ہچکی کے بیچ سوتے جاگتے میں گزر گئی, سوتے میں زیادہ جاگتے میں کم, اگر یہ زندگی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو جاگ کر گزری مان لیا کہ وہ زندگی ہے, مگر وہ جو خوابیدہ گزر گئی کیا وہ بھی زندگی ہے. اچھا, اس جاگ جاگ کر گزاری گئی زندگی کا معاملہ بھی کچھ ٹیڑھا ہے کہ اس کا بہت سا حصہ میری یادداشت سے منہا ہو گیا ہے. کہہ لیجئے یہ والا حصہ تو موت جیسا ہوا تب نہیں جب یہ مجھ پر گزر رہا تھا, بلکہ اب کہ جب میں اسے اپنی یادداشت کی پوٹلی میں ٹٹول کر تلاش کر رہا ہوں اور یہ کہیں نہیں ہے. میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جیسے عمر کا غالب حصہ میری یادداشت کی تختی سے مٹ چکا ہے. گویا وہ ایسی زندگی تھی جو مجھ پر گزری ہوگی, یقیناً گزری ہوگی, مگر وہ میری نہیں تھی. اس دولت کی طرح جو آپ نے کمائی, مگر اس سے پہلے کہ وہ آپ کے تصرف میں آتی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, تو پھر باقی بچا کیا. اور ہاں, جو بچ گیا ہے کیا اسے یقین کے ساتھ زندگی بھی کہا جا سکتا ہے. یقین کے ساتھ اگر کسی کی بابت بات کی جا سکتی ہے تو وہ موت ہے. جی, موت کو آمنے سامنے رکھے بغیر زندگی کو ڈھنگ سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. موت زندگی ہے اور زندگی موت. یہ ہرمن ہیسے نے اپنے ایک افسانے میں کہا تھا, اس نے یہ بھی کہا تھا موت اور زندگی ایک دوسرے کی چاہت کی لافانی بے رحم جدوجہد میں اس طرح گندھی ہوئی ہیں کہ انہیں حرف آخر کہا جا سکتا ہے. اور فی الاصل دنیا کا مفہوم یہی ہے, دنیا کا مفہوم بھی اور ہمارے اپنے ہونے کا مفہوم بھی. موت اور زندگی خالی خولی دو لفظ نہیں, ایسی جڑواں بہنیں ہیں جن کے ہاتھوں میں کائنات کی معنویت سے بھرے ہوئے جام چھلک رہے ہیں. ہم چاہیں نہ چاہیں اپنے وجود کی تشنگی انہی سے بجھانے کو مجبور ہیں. زندگی کو میں نے ہمیشہ موت کے مقابل رکھ کر دیکھا ہے. اس کی اگر کوئی معنویت ہے یا قائم ہو سکتی ہے تو اسے الگ سے دیکھنے میں نہیں, موت جیسی تلخ اور یقینی حقیقت کے سامنے دیکھنے سے ہی ممکن ہے. میں شاید یان پال سارتر کی طرح موت کو عظمت کا کفن نہ دے سکوں, مگر میں اس کی طرح جان گیا ہوں کہ میرے پاس کچھ زیادہ برس باقی نہیں ہیں. بڑھاپا میرے وجود کے اندر نقب لگا کر داخل ہو چکا ہے اور الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اس کے باوجود میں موت سے خوفزدہ نہیں ہوں. جب وہ مجھے لینے آئے گی تو یہ ایک فطری عمل ہوگا جس کے سامنے مجھے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت دونوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. کہہ لیجئے چھو کر, اس کے ذائقے کو چکھ کر, اس سے بغل گیر ہو کر. اور موت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی رہی ہے. بائی پاس سرجری کے مراحل سے پہلے ایک دو بار
इस दौरान भी कुछ यूं हुआ कि मैं था और नहीं था, फिर जब होश आया तो फिराक का कहा याद आया, क्या जानिए मौत पहले क्या थी, अब मेरी ज़िंदगी हो, अब मेरी हयात हो गई है। मैंने अपने वालिद साहब के बदन से उनकी रूह को यूं निकलते हुए महसूस किया जैसे अपने बदन से रूह निकल रही हो, और छोटे भाई की लाश के टुकड़े देखे। यूनिवर्सिटी के ज़माने में अपने दोस्तों को गोलियों से छलने हुए होते और उन लाश होते हुए देखा, और मेरी बाजी जो ठीक ठाक मेरे यहाँ आई थीं, अस्पताल दाखिल हुई तो उनके अपने घर मैयत गई थी। अस्पताल में उस खूबसूरत और जवान सा लड़की का मरना तो मैं भूल ही नहीं पाऊँगा जी, ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा, जो मेरे साथ उस अस्पताल में दाखिल हुई थी जहाँ मैं अपने गुर्दे की पथरी निकलवाने गया था। नहीं, असल वाक़या ये है कि हम बेशक एक रोज़ अस्पताल पहुँचे थे, मगर वो मेरे साथ नहीं अपने बूढ़े बाप के साथ दाखिल हुई थी। एक खूबसूरत जवान साल लड़की जिसने अपना गुर्दा अपने बाप को देने का फ़ैसला किया था। उसका बूढ़ा बाप मर रहा था, मगर हुआ ये कि बाप बेटी का गुर्दा पाकर ठीक हो गया और बेटी मर गई थी। जिसे ज़िंदा रहना था वो मर गई, जो मर रहा था वो ज़िंदा रहा। तो यूं है कि मौत और ज़िंदगी की यही कहानी है। ज़िंदगी जिसकी हिफाजत मौत करती है, एक ख़ास लम्हे के आने तक ज़िंदगी कागज़ के एक टुकड़े की तरह है जिसके दूसरी तरफ मौत लिखा हुआ है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो मौत का खौफ भी ख़त्म हो जाता है। मौत को मौत आती तो उसे मौत का खौफ होता। आप कागज़ के एक टुकड़े को चाक करते हैं तो उसके दोनों रुख चाक हो जाते हैं, वो रुख जिस पर ज़िंदगी लिखा हुआ है और वो रुख भी जिस पर मौत लिखा हुआ है। क्या वाह वाह वाह। ख़वातीन व हज़रात, हमारे अहद के नुमाइंदा फ़िक्शन निगार, फ़िक्शन नक़ाद, मुतरजिम और शायर भी मोहम्मद हमीद शाहिद साहब के साथ ये सेशन ख़त्म हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर का, मुबीन मिर्ज़ा साहब का, असगर नदीम सैयद साहब का और मोहम्मद हमीद शाहिद साहब का कि आप सब यहाँ आए और ये सेशन कामयाब हुआ। बहुत शुक्रिया आप सबका।